سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے میں نے بات کرنی ہے۔ 2 شعبان کو آپ کا عرس مبارک ہوتا ہے، اس حوالے سے مختصر گفتگو کرنی ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ تعالیٰ سے وہ ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے وہ لوگ ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، جو علم والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا خوف زیادہ رکھتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ، پہلے تو ان کی شان سنانے سے پہلے بہت سے لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ یہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے۔ آپ کا نام نعمان ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ، یہ ابو حنیفہ آپ کی کنیت ہے، لقب ہے۔ اور جو اصل میں نے بات یہ بتانی ہے کہ ہم لوگ یہاں پر حنفی مسلک کو فالو کرتے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں۔ تقلید کا مطلب یہ ہے ان کی پیروی کرنا، جو انہوں نے قرآن و حدیث سے امام اعظم ابو حنیفہ نے مسائل نکالے، ہم ان کی پیروی اور تقلید کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی تقلید نہیں کرتے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں جو انہوں نے قرآن و حدیث سے مسائل نکالے، اس لیے کہ جو بڑے علماء ہوتے ہیں وہی قرآن و حدیث سے مسائل نکالتے ہیں اور عوام الناس کو بتاتے ہیں۔ تو لہذا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ یہ ہمارے امام ہیں۔ اور اب ان کی شان سنیے کہ ایک شخص غیبت کر رہا تھا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک ایک اللہ کے ولی ہیں، ان کے سامنے تو آپ نے فرمایا تو اس شخص کی غیبت کرتا ہے کہ جس نے 45 سال تک ایک وضو سے 5 نمازیں ادا کی ہیں۔ یہ ہمارے امام ہیں اور اتنی ٹھنڈی، سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ ان کا ذکر میں لازمی کرتا ہوں اور ان کے بارے میں پڑھتا ہوں۔ یہ بہت عظیم اور بہت بڑی ہستی ہے۔ داتا علی اجمیری علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پر بیٹھا تھا تو کہتے میری آنکھ لگی تو مجھے سرکار کی زیارت ہوئی۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کتنا بڑا مزار ہے، پورے پاکستان کا سب سے بڑا مزار، روحانیت دیکھیں آپ جا کر، ہر وقت قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر تھا، مجھے سرکار کی زیارت ہوئی تو سرکار کی گود میں ایک خوبصورت بچہ تھا۔ تو ایک خوبصورت بچہ، تو کہتے میں آگے بڑھا، میں نے پوچھا حضور یہ کون ہے جس کو آپ نے گود میں اٹھایا ہوا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا یہ تمہارا امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ میں بتا رہا تھا ایک شخص غیبت کر رہا تھا تو عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں یہ وہ ہیں جو ایک وضو سے 45 سال تک، اور آپ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے، اور آپ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ عصر کے وضو سے دوسرے دن کی ظہر 30 سال تک ادا کرتے رہے۔ بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ اور آپ کا یہ معمول تھا، آپ کی یہ روٹین تھی کہ 1 رکعت میں مکمل قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ کی یہ شان ہے کہ جس جگہ آپ کو مدفون کیا گیا، قرآن سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ جس جگہ آپ کو مدفون کیا گیا
اس جگہ آپ نے پہلے ہی 7,000 قرآن ختم کیے ہوئے تھے۔ قرآن سے کتنی محبت، علم سے کتنی محبت۔ آپ کے بیٹے کا نام ہے حماد۔ جب استاد نے صرف سورہ فاتحہ ختم کرائی تو آپ نے استاد کو 10,000 دراہم عطا کیے۔ اس نے کہا میں نے کون سا ایسا کام انجام دیا ہے جو اتنے پیسے دے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تو قرآن کی عظمت نہیں جانتا، اگر میرے پاس اور ہوتے تو میں اور بھی قرآن کے نام پر تمہیں عطا کر دیتا، تمہیں نہیں پتا تم نے میرے بیٹے کو فاتحہ سکھا دی ہے۔ تو یہ قرآن سے محبت، قرآن اتنا پڑھتے تھے۔ اور پھر میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی اس کے حوالے سے کہ جو علم والے وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے بارے میں آتا ہے، مختلف اقوال ہیں، کوئی 55 حج کہتا ہے، کوئی 60 حج کہتا ہے، اور آپ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ رمضان المبارک میں 61 قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، 61 قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ اس قدر قرآن سے محبت، اس قدر علم سے محبت۔ اور پھر جب اتنا عبادت کر لیتے ہیں، اور ایک دفعہ آپ کے بارے میں آتا ہے آپ جا رہے تھے تو بچے کہنے لگے، امام ابو یوسف ساتھ تھے، تو بچے کہنے لگے یہ وہ ہیں جو راتوں کو جاگتے ہیں، یہ وہ ابو حنیفہ ہیں جو راتوں کو سوتے نہیں ہیں، رب کی عبادت کرتے ہیں۔ تو آپ نے امام ابو یوسف سے پوچھا، امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے شاگرد امام ابو یوسف سے پوچھا کہ یہ بچے کیا کہتے ہیں؟ کہا یہ کہتے ہیں کہ آپ راتوں کو سوتے نہیں۔ تو اس دن سے آپ نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا کہ آج کے بعد ابو حنیفہ رات کو سوئیں گے نہیں، رب کی عبادت کرتے رہیں گے۔ ساری رات رب کی عبادت کرنے کے بعد کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں مولا قیامت کے دن اگر ابو حنیفہ بخشا گیا تو یہ بڑے تعجب والی بات ہوگی۔ اتنا خوف الہی، ساری رات روتے رہتے رب کے خوف سے۔ اور پھر آپ کے بارے میں آتا ہے آپ جب آخری حج کرنے گئے اس وقت آپ نے کچھ پیسے دیے اور کہا میرے لیے کعبے کے دروازے کو کھول دیا جائے۔ آپ کی عرضی پر کعبے کا دروازہ کھول دیا گیا۔ آپ نے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر اتنی عبادتیں بتا چکا ہوں، اس کے بعد آخری حج ادا کر رہے ہیں، اور اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کعبے کے اندر کھڑے ہیں، دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ اب کعبے کے اندر کھڑے ہو کر ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر آدھا قرآن مکمل ختم کر دیتے ہیں، پھر دوسری ٹانگ پر کھڑے ہو کر مکمل قرآن ختم کرنے کے بعد، اتنی عبادتیں کرنے کے بعد، اتنی ریاضتیں کرنے کے بعد آج ہم ایک نیکی کر لیں تو لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں اور اس پر ہم غرور و تکبر کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ ہمارے وہ امام ہیں، سنیں ان کی پیروی کرنے سے بھی کیا ملتا ہے۔ جب آپ نے آخری حج کیا اور کعبے کے اندر کھڑے ہو کے قرآن مکمل ختم کیا تو رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق تھا ابو حنیفہ نہ کر سکا، یہ آپ کے خوف کا عالم تھا۔ کہتے ہیں جس طرح تیری ریاضت کرنے کا حق تھا ابو حنیفہ نہ کر سکا، جس طرح تجھے پہچاننے کا حق تھا ابو حنیفہ نہ پہچان سکا۔ اب سنیں کیا کرم ہوتا ہے، غیب سے یہ آواز آتی ہے اے ابو حنیفہ جس طرح پہچاننے کا حق تھا تو نے پہچانا، جس طرح عبادت کرنے کا حق تھا تو نے عبادت کی، ہم نے تمہیں بھی معاف کر دیا ہے، اور قیامت تک جو تیرے پیروکار ہیں ہم نے انہیں بھی معاف فرما کر جنت عطا کر دی ہے۔ اور پھر آج کل ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے جو اکثر ہم سے آ کر پوچھا جاتا ہے کہ ہمارا بچہ اگر عالم بنے گا، علم دین سیکھے گا تو اسے کیا ملے گا، کون سی نوکری ملے گی، وہ پھر کہاں سے کھائے گا، کیا کرے گا، وہ کون سا کام کرے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں میں 16 سال کا تھا اور میں اپنے والد کے ساتھ حج کرنے گیا، 16 سال کا تھا اپنے والد کے ساتھ حج کرنے گیا۔ کہتے ہیں جب میں نے کعبے کو دیکھا، حرم دیکھا، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد سے پوچھا
وہاں ایک حلقہ لگا ہوا تھا، درس ہو رہا تھا کہ یہ کون درس دے رہا ہے، یہ کون تقریر کر رہا ہے؟ تو میرے والد نے مجھے بتایا یہ عبداللہ ابن حارث صحابی رسول ہے، یہ صحابی رسول ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ تابعی ہیں، اس لیے کہ جو صحابی کے چہرے کی زیارت کرے رب تعالیٰ اس کو یہ شرف دیتا ہے، وہ تابعی بن جاتا ہے، اور جو تابعی بن گیا میرے آقا کے فرمان کے مطابق وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو اوپر بھی جہنم حرام کر کے اس کو جنت عطا کر دیتا ہے۔ اب عبداللہ ابن حارث درس دے رہے صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمارا بچہ اگر عالم بنے گا، حافظ بنے گا تو اسے ملے گا کیا، تو یہ بات ذرا توجہ سے سنیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اسی حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن حارث جو حدیث بیان کر رہے تھے تو امام اعظم کہتے ہیں میں آگے بڑھا اور میں نے سنا اپنے کانوں سے، تو صحابی رسول ایک حدیث بیان کر رہے تھے، لیکن اس سے پہلے وہ بات ذہن میں ہونی چاہیے جو لوگ کہتے ہیں ہمارا بچہ اگر عالم بنا تو اسے کیا ملے گا۔ اب سنیں صحابی رسول کون سا فرمان سنا رہے تھے، فرمایا من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ مہمہ ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ سرکار علیہ السلام کی حدیث سنا رہے تھے صحابی رسول عبداللہ ابن حارث، وہ کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا، امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں میں یہ حدیث سن رہا تھا کہ سرکار نے فرمایا کہ جو بندہ علم دین حاصل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے کاموں کے لیے کافی ہے، وَرِزْقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یہ بات سننے والی ہے کہ کہاں سے وہ اس کو رزق آئے گا، جو علم دین حاصل کرنے والا ہے اس کے لیے کیا ہوگا، اس کے پاس تو خاص کوئی ڈگری نہیں، ہم نے کہا قرآن اس کے پاس ہے تو کہتا ہے ڈگری نہیں، وَرِزْقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ حدیث کے الفاظ ہیں۔ امام اعظم کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا، صحابی کہہ رہے تھے کہ سرکار نے فرمایا جو علم دین حاصل کرے گا رب اس کے سارے کاموں کے لیے بھی کافی ہے، اور اسے وہاں سے رب رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ بلند آواز سے کہہ رہے سبحان اللہ۔ اگر کوئی شخص علم دین سیکھتا ہے رب کی رضا کے لیے، حضور کی رضا کے لیے، تو اسے رزق کی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، ضرور سرکار بھی اس پر کرم فرمائیں گے، ضرور اللہ تعالیٰ بھی اس پر کرم فرمائے گا۔ یہ جو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ جس چیز کا بھی ہم یوم مناتے ہیں، اکثر میں یہ شعر پڑھا کرتا ہوں کہ ہم نبی کے باغ کے سرو و سمن سے پیار کرتے ہیں، ہم ایک گل سے نہیں پورے چمن سے پیار کرتے ہیں۔ ہم سب کا یوم مناتے ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ سب جانتے ہیں، جو اولیاء ہیں یہ سب جانتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ کا تقوی اور پرہیزگاری کا عالم یہ تھا کہ ایک مجوسی سے آپ کو قرضہ لینا تھا، آپ آگ کی پوجا کرنے والا جس نے کلمہ نہیں پڑھا آگ کی پوجا کرتا ہے، امام اعظم کا اس پر کچھ قرضہ تھا، آپ قرضہ لینے گئے تو وہاں بارش ہو رہی تھی، تو آپ کی چپل سے کیچڑ جو ہے وہ اس کی دیوار پر لگ گئی، جس سے قرضہ لینا تھا جو غیر مسلم تھا اس سے قرضہ لینا تھا، اور کیچڑ لگ گئی امام اعظم کی چپل سے۔ اب آپ وہیں بیٹھ گئے اور سوچ رہے کہ کیچڑ کیسے دیوار سے ہٹاؤں، اس لیے کہ اب بھی اگر پنجاب میں جائیں تو وہاں دیواریں کچی ہوتی ہیں۔ امام اعظم سوچتے ہیں اگر میں اس کیچڑ کو ہٹاتا ہوں تو دیوار کی مٹی بھی ساتھ آ جائے گی۔ اب اس سوچ میں کہ اس مٹی کو، اس کیچڑ کو کیسے ہٹاؤں، اب امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ پریشان بیٹھے، وہ مجوسی باہر آ جاتا ہے اور کہتا ہے امام اعظم کیوں پریشان بیٹھے؟ کہا اس لیے پریشان بیٹھا ہوں کیچڑ تمہاری دیوار پر لگ گئی ہے مجھ سے، اور میں سوچ رہا ہوں اگر میں کیچڑ صاف کرتا ہوں تو تمہاری دیوار کی مٹی بھی ساتھ آ جائے گی، اور کل قیامت کے دن ابو حنیفہ رب کے سامنے کیا جواب دے گا؟ اتنا تقوی، اتنا پرہیزگاری کہ کل قیامت کے دن ابو حنیفہ کیا جواب دے گا؟ آپ کا تقوی یہ تھا۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک آپ کے جب آپ کوفہ میں تھے تو بکری چوری ہو گئی، تو آپ نے
اس بکری کی عمر معلوم کی کہ یہ بکری اس کی عمر زیادہ سے زیادہ کتنا عرصہ بنتی ہے، بتایا گیا 7 سال۔ تو آپ نے 7 سال کوفہ میں رہے، 7 سال بکری کا گوشت نہیں کھایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بکری چور کسائی کو بیچ دے، وہ کاٹے اور اس کا گوشت میں خرید لوں اور اسے کھا لوں اور حرام کا لقمہ میرے پیٹ میں چلا جائے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا تقویٰ تھا۔ توجہ کریں، اس مجوسی سے بات ہو رہی ہے، مجوسی کہتا ہے اچھا آپ اتنا سوچتے ہیں کہ کل قیامت کے دن آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ امام اعظم ابو حنیفہ یہ بات ہی کر رہے تھے۔ وہ مجوسی کہتا ہے آپ کے تقوی کو دیکھ کر، آپ کی پرہیزگاری کو دیکھ کر، آپ کی اس نیکی کو دیکھ کر وہ مجوسی کہتا ہے اے ابو حنیفہ اس دیوار کی مٹی کو بعد میں صاف کرنا، پہلے میرے دل کی مٹی کو صاف کریں، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ نے وہیں اس کو کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھا کر وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ آپ کا تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالی ہم سب کو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی سیرت پر اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا یہی معمول تھا، آخری میرے بات ذہن میں آیا، آپ کا یہی معمول تھا، ہر جمعے کو طلباء کی دعوت کیا کرتے تھے، اور آپ کا یہی معمول تھا کہ کسی بھی غریب طالب علم کو دیکھتے تو ضرور اس کی مدد کرتے۔ آپ بہت بڑے تاجر تھے۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہم سب کو بھی طلباء سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب